أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اذ یقول المنافقون، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. یہ سارا بدر پہ تبصرہ ہے نا. جب کہنے لگے کون؟ المنافقون، مدینہ منورہ میں جو منافق تھے وہ کہنے لگے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تو نفاق نہیں تھا، یا تھا بھی تو اتنا ظاہر نہیں تھا. مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ منافقین کا معاملہ بہت بڑھ گیا تھا. اسی لیے ان کے نفاق کی وجہ سے مشرکین مکہ نے خط لکھا تھا نا عبداللہ ابن ابی کو کہ تم انہیں نکالو اور انہیں ٹھکانہ نہ دو. اللہ تعالیٰ نے اب ان منافقین کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ یقول المنافقون، جب ان منافقین یہ کہنے لگے. ایک والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں تھا مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو گروہ الگ الگ ہیں. اللہ نے کہا منافقوں نے یہ کہا، اور جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں نے یہ کہا. تو دو گروہ الگ الگ ہو گئے نا. اگر ایک ہی گروہ ہوتا منافقین کا ہی تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس طرح کر دیتے کہ یہ درمیان میں واو نہ لاتے، بلکہ یہ فرما دیتے کہ منافقوں نے کہا جن کے دل میں مرض تھا. یہاں یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ منافق کہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا. یہ ہیں وہ لڑکے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تجربہ نہیں تھا، حالات پہ زیادہ نظر نہیں تھی، جوش تھا، جذبہ تھا. انہوں نے دیکھا ہجرت تو کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو مکے میں سارے سردار نکل رہے ہیں، یہ تو اسلحہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، اور مسلمان یہ کیا کر لیں گے ان کے مقابلے میں. تو انہیں جب اندازہ ہوا کہ یہ تو ٹکر لگنے والی ہے اور یہ لڑنے والے ہیں، بعض مفسرین کے بقول وہ لڑکے جو تھے اس وقت بدر میں اپنے باپ کے ساتھ آ گئے، لگے بندے آ گئے. لڑنا تو انہوں نے کیا تھا، لیکن ان کے والد جو تھے وہ اپنے ساتھ ان کے والدین نے لے آئے. تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیے، نہیں یہ ٹکر لگنی چاہیے. ان کے دل میں کیا مرض تھا؟ اس کا مطلب ہے بزدلی تھی، اس کا مطلب ہے ناتجربہ کاری تھی. ان کے دلوں میں ایمان اتنا پکا نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ جملہ وہ نہ کہتے، بلکہ ایمان کے کچے تھے. کہنے لگے غرہ ہؤلاء دینہم، غرہ دھوکے میں ڈالا، مغرور ہیں ہؤلاء یہ لوگ، دینہم اپنے دین کے معاملے میں یہ لوگ مغرور ہیں. منافقوں نے کہا علیہ باللہ کہ گڈی چڑھی ہوئی ہے اس لیے مغرور ہیں، کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. اور یہ کیفیت پیش آتی ہے جب کسی آدمی کا اللہ پہ بھروسہ ہو جائے نا زیادہ، تو وہ چھوٹی موٹی باتوں میں نہیں الجھتا. وہ کہتا ہے بھائی نہ صحیح، اللہ مالک ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ اور کر دے گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی میں غرور ہے، اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں. اور ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں وہ کل بھی ایک لفظ بولا تھا، آپ سے سمجھتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ اردو میں وہ کہتے ہیں اس میں تڑ ہے. تڑ سمجھتے ہیں؟ کلف لگتی ہے نا کپڑے کو، تو کپڑا جلدی جلدی مڑتا نہیں ہے. کلف لگاتے ہیں یا نہیں؟ ہیں سٹارچ، نشاستہ، تو کپڑا جلدی جلدی مڑتا نہیں، وہ کریز اس کی دیر تک قائم رہتی ہے. اسے کہتے ہیں تڑ. تو جس کو خدا پر بھروسہ زیادہ ہو اور وہ ایسی باتیں نہ کرے تو کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی مغرور ہے، اس کا تو دماغ ہی نہیں نیچے اترتا. اور اصل میں اسے بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر. کسی کو کیا پتا کہ اس کی مزاج، اس کا حال کیا ہے. انتہائی نرم اپنے دوستوں کے ساتھ اور انتہائی سخت کافروں کے مقابلے میں. اور جہاں اللہ پہ بھروسے کی بات آ جائے کوئی چیز خاطر میں نہیں لاتا. انہوں نے کہا غرہ ہؤلاء دینہم،
ان کے دین نے ان میں تڑ پیدا کر دی ہے، یہ کسی کے نیچے ہی نہیں لگتے، بات ہی نہیں سنتے۔ اللہ نے جواب کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ اپنے غلبے میں سے اس آدمی کو اثر دے دیتا ہے، اللہ اپنے غلبے میں سے اس آدمی کو حصہ دے دیتا ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ اعتماد ہو، تو پھر کسی کے در پہ جائے گی۔ غالب نے کیا اچھی بات کہی ہے نا، ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اس میں ایک لفظ کا اضافہ، ایک لفظ کو تبدیل کیا ہے، گلی ہے نا، تو گلی کی مناسبت سے اگر یہ کہا جائے کہ ہم وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، یہ تبدیلی مناسب ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ ہو تو جو قلعہ ہوتا ہے نا، قلعہ سمجھتے ہیں؟ قلعہ نہیں سمجھتے؟ کھونٹا جس پہ بھینس باندھی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جی سٹک تو ہیں انگلش میں نا، اور اردو بتائیے۔ کھونٹا، ہاں وہ قلعہ ہوتا ہے، کھونٹا ہوتا ہے، جس کا وہ مضبوط ہو نا، وہ کہیں نہیں جھکتا، پھر وہ کہتا ہے بھائی صاحب کام کرو۔ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان کا دین یہ مغرور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا مغرور نہیں ہوئے، یہ بھروسہ ہے اللہ پہ۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے لکھا ہے، تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکبروں کے ساتھ کبر سے پیش آنا یہ عبادت سمجھتا ہوں، بالکل نہیں جھکنا۔ ان کے پاس کچھ ہے تو ہمارا بھی کوئی والی وارث کوئی ہے۔ عجیب بات ہوئی، یہ جو غلام احمد قادیانی تھا نا، ہمارے ہاں علاقے میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ ہے گولڑا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، اور اتنے بڑے مشائخ میں سے تھے کہ وہ حج پہ گئے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا، اور سلسلہ ہے ان کا چشتیہ نظامیہ، اور چشتی نظامی جو تھے سیال میں تھے، اور سیال والے جو تھے ان کی گدی جا کے ملتی ہے تونسا سے، یہ سب پاکستان میں، اور تونسا والوں کو خلافت تھی دلی سے، فخر الدین نظامی رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ سارا ان کا سلسلہ ہے۔ اور فخر الدین نظامی بہادر شاہ ظفر اپنے کلام میں بار بار کہتے ہیں فخر الدین نظامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ ہمارے شیخ تھے۔ تو اس سلسلے میں آگے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا پنڈی کے قریب ایک جگہ ہے نا، بڑے فاصل آدمی تھے، ان کی کتابیں اب بھی ہیں، اور شاید ہی کوئی سمجھ سکتا ہو، منطق فلسفہ بڑا غلبہ تھا اس کا ان پہ۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بڑے شارع، ان کو سمجھنے والے۔ حج کے لیے گئے مکہ مکرمہ، تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، تو حضرت نے طواف کے بعد انہیں بلایا اور فرمایا کہ آپ میں چشتیہ نظامیہ کا رنگ جھلکتا ہے، کیا بات ہے، آپ کہاں سے بیٹھتے ہیں؟ تو حضرت نے ساری بات بتائی، تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ چشتیہ صابریہ کی خلافت بھی آپ کو ملے، تو میری طرف سے اجازت ہو گئی۔ پھر ان کا دل حضرت سے اتنا لگا کہ ان کا حضرت مجھے اپنے پاس ہی رہنے دیں یہاں، تو حضرت نے فرمایا پنجاب میں عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ، بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور اتنی بڑی چیز ہے کہ تم چپ کر کے اگر بیٹھے بھی رہو گے نا تو تمہاری وجہ سے وہ فتنہ پھیلے گا نہیں۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے زندگی گزر گئی، فتنہ کوئی سامنے ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں حضرت نے کہا تھا، کیا ہوتا ہے دیکھو۔ تو جس دن غلام احمد قادیانی کا خط ملا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو، تو میں اس دن سمجھ گیا کہ اوہو حضرت نے اس کے متعلق کہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے خط لکھا، جواب دیا،
اس نے کہا کہ مناظرہ کر لو میرے ساتھ اور لاہور آ جاؤ. حضرت نے قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں. لاہور گئے، شاہی مسجد میں مناظرہ ہوا. لاہور پورے میں مسلمان جمع تھے. ایسا زمانہ وقت تھا 1930 کہاں، 1908 میں تو یہ مر گیا تھا. 1937 میں غالباً حضرت کا انتقال ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. 1908 میں غلام احمد قادیانی مرا ہے، اس سے بھی پہلے. بڑا جوش و خروش، سب مسلمان جمع ہو گئے. تو غلام احمد قادیانی نے حضرت کو کہا کہ ایسا کریں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر لکھیں، 40 آیات کی عربی میں بھی لکھوں گا آپ بھی لکھیں، اور کمیٹی ایک مقرر کر لیں اور کمیٹی فیصلہ کرے کہ کس کی عربی زیادہ اچھی ہے. اگر میری ہوئی اچھی تو میں نبی ہوں، اور نہ ہوئی تو آپ سچے. تو حضرت نے فرمایا اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نبوت کی بات الگ ہے، عربی آنا نہ آنا الگ ہے. غلام احمد قادیانی اس پہ اڑ گیا. اس نے دیکھا جب یہ نہ کر رہے ہیں تو چلو بس اسی پہ اڑ جاؤ، اڑ گیا. اور جب زیادہ آگے بات بڑھی تو حضرت نے فرمایا اچھا اسے کہو آئے شاہی مسجد میں تو پھر بات کرتے ہیں. غلام احمد قادیانی نہیں آیا. مختصر قصہ یہ کہ انہوں نے راتوں رات قادیانیوں نے سارے لاہور میں اشتہار لگوا دیے کہ غلام احمد قادیانی جیت گیا اور پیر صاحب نے مناظرے سے انکار کر دیا. اگلی صبح جب لوگ اٹھے مسلمان مسجدوں میں ہر طرف شہر میں اشتہار لگے ہوئے، تو حضرت نے جتنے علماء تھے لاہور کے انہیں بلایا اور فرمایا دستخط کرو، اور پوری بات سچائی سے لکھوا کے دستخط کرائے اور فرمایا اس اشتہار کو چھاپو. 100 سے زیادہ علماء نے گواہی دی کہ مناظرہ ایسے ہوا ہی نہیں، اور نہ غلام احمد قادیانی آیا ہے اور نہ ہارنے کی کوئی بات ہے، یہ سب جھوٹ ہے. حضرت نے فرمایا غلام احمد قادیانی کو کہو آئے، اور وہ ہمیں کہتا ہے تفسیر لکھنے کو، ہم اگر کہیں گے تو پین قلم خود لکھنے لگے گا، وہ آئے تو صحیح، قلم سے لکھوا لیں گے. وہ نہ آنا تھا نہ آیا. جب واپسی ہوئی تو حضرت سے خدام نے عرض کیا کہ حضرت زندگی بھر آپ سے دعویٰ نہیں سنا کبھی، آج کیا وجہ تھی؟ اتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ کرامت دکھا دیں گے اور قلم لکھنے لگے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت ہنسے اور فرمایا جب میں یہاں آ رہا تھا تو بڑی پریشانی تھی. سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں جا تو رہا ہوں اور وہ بڑا شیطان ہے اور پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آئے، اور میں تو کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں یہ چیزیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو حضرت نے اس کے بعد چپ ہو گئے، پھر ہنستے رہے. ایک فکرہ کا وہ ہے اصل چیز. پنجابی تھے نا، تو پنجابی میں حضرت نے فرمایا بھئی کٹی قلے تے کدی ہے، سمجھے؟ یہ جو کٹی ہوتی ہے نا، یہ گائے کی بچیا جو ہوتی ہے اسے کٹی کہتے ہیں نا، تو وہ اچھلتی بہت زیادہ ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ قلعہ وہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سٹک ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کھونٹا. وہ کھونٹا جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اس کے بقدر کٹی جو ہے وہ چھلانگیں لگاتی. وہ جتنا کھونٹا مضبوط ہوتا ہے نا اتنی طاقت کے مظاہرے ہوتے ہیں. یہی چیز ہے. والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. اللہ نے فرمایا غر ہؤلاء کا کیا مطلب ہے؟ یہ دین پہ مغرور ہو گئے. من یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھی ومن یتوکل علی اللہ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. خدا کے غلبے سے اثر آ جاتا ہے، اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. اور بھروسہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھو، یقین ان کا دیکھو. یعنی اچانک حکم ملا ہے کہ لے چلو اپنی قوم کو اپنے ساتھ، لے کے چل رہے ہیں اور سامنے بحیرہ کلزم آ گیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اور پیچھے فرعون سارے لاؤ لشکر سمیت چل پڑا، اور فرعون کی فوجیں اور آگے بحیرہ کلزم کی موجیں. نکلیں گے کہاں، جائیں گے کہاں؟ سب نے یہ کہا کہ کالا اصحاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کہنے لگے، قرآن کہتا ہے ان کا انا لمدرکون، بلا شک و شبہ ہم پکڑے گئے، اب تو مارے گئے، یہ پکڑ لیں گے اور پھر اس کے بعد ظلم و ستم ہوگا.
کالا کلا، موسیٰ بولے علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، سیہدین، ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ عالم اسباب سارا خلاف ہے، سب تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن نبوت کا یقین اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال دے۔ یہ ہے خدا پہ بھروسہ۔ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ جو آج مذاق اڑاتے ہیں منافق اور جو لڑنے آئے ہیں کافر،